السلام علیکم میرے باشعور دوستو. ڈیفینس کے ایک اسکول میں ایک واقعہ پیش آتا ہے اور اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. اس واقعے میں کیا ہوا تھا اور وہ جو لڑکی ہیں وہ کن خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں، کیا معاملات ہے، ساری اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اسکول کا منظر ہے، یونیفارم پہنا ہوا ہے بچیوں نے، اور 2 سے 3 بچیاں جو ایک بچی کو لٹا کے اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. بلکہ ایک بچی تو پیچھے سے آتی ہے اور وہ آ کے اس کے تقریباً منہ کے اوپر ٹھوڈے مارتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ویڈیو بناؤ، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسے ہی کرو. اور وہ جو لیٹی ہوئی ہے بچی بڑی بے بس نظر آتی ہے. تو یہ سارا واقعہ ہے جو ویڈیو بنائی ہے. میں تو پہلے حیران ہوں کہ یہ ویڈیو بھی کس طرح سے بنتی ہے. اور یہ ڈیفینس کا ایک بہت مہنگا سکول ہے جہاں پر یقینی طور پہ کوئی اپر مڈل کلاس کے یا ایلیٹ کلاس کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں. اور اس بات کا اندازہ خیر مجھے بعد میں کچھ چیزوں سے بھی ہوا ہے. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے اور پھر ایک ایف آئی آر کروائی جاتی ہے. جو بچی جس کو لٹا کے مارا جاتا ہے اس کے والد صاحب کی طرف سے. ان کے والد صاحب ایک کاروباری شخصیت ہیں جن کا گاڑیوں کا کام ہے اچھا خاصا. وہ جاپان سے اور ادھر ادھر سے منگوا کے مختلف ممالک میں گاڑیاں سیل کرتے ہیں اور ایک اچھا کاروبار ہے ان کا. جو 2 سے 3 بچیاں اس میں نظر آ رہی ہیں مارنے والی، یعنی تشدد کرنے والی لڑکیاں، وہ بھی یعنی کسی عام فیملی سے تعلق نہیں ہے ان کا. اور وہ کچھ لوگوں کا سیاسی تعلق ہے، کچھ لوگوں کے پیچھے بڑے بااثر لوگ ہیں. یعنی ایک لڑکی کا تعلق تو جنرل باجوہ کے جو یہ مٹھو صاحب جو سمدھی ہیں ان کے کسی طرح سے ان سے تعلق نکلتا ہے. پھر مصدق ملک صاحب کی بھی ایک رشتہ دار کی لڑکی ہیں. پھر ہمارے بھی جاننے والے ہیں ان کی بھی ایک لڑکی ہیں، وہ بھی سیاسی ان کا پس منظر ہے. اور یہ سارا واقعہ جب ہوتا ہے ایف آئی آر ہو جاتی ہے. اب ان بچیوں کی عمر 18 سال سے کم ہے اور پھر اگلے ہی دن ان کی جو ضمانت ہے وہ لے لی جاتی ہے. یہ واقعہ کیا تھا، بار بار کہا جاتا ہے جی ان کے جو والد صاحب ہیں جس کے اوپر بچی کے اوپر تشدد ہوا، وہ کہتے ہیں جی نشے پہ لگایا جا رہا تھا میری بیٹی کو، اس نے انکار کیا تو اس پہ تشدد ہوا. اگر آپ لاجک پہ جائیں تو 2 قسم کے موقف ہیں. یہ یعنی اس بچی کے جس پہ تشدد ہوا اس کے والد کا موقف ہے کہ نشے پہ لگایا جا رہا تھا اور اس نے انکار کیا تو اس کے ساتھ یہ ہوا. میں آپ کو دوسری جو بچیاں جو مار رہی تھیں ان کے والدین کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے پاس دونوں کے جو ذرائع ہیں انہوں نے رابطہ کیا مختلف. اپنی یہ یاد رہے کہ جو بندہ بات سنا رہا ہوتا ہے وہ اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے، اپنی برائٹر سائڈ سامنے رکھ رہا ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دونوں طرف کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. فیصلہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. اچھا، ہوا یہ کہ وہ بچی کے والد صاحب نے انٹرویوز میں بھی بتایا، ویسے بھی ہمیں پتہ چلا کہ جی بچی کو نشے پہ لگایا جا رہا تھا اور اس طرح وہ نہیں ہوئی لگی تو اس نے انکار کیا یا شکایت لگائی تو اس کے بعد یہ سارا ایک ماحول بنا. اچھا، دوسری طرف کی بھی رائے بڑی ہے. انہوں نے کہا جی یہ بچیاں جو ہیں یہ بیٹھی جو ویپ ہوتا ہے یا ویپ کہتے ہیں اسے، ویپ میرے خیال میں، تو یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے لیکن مطلب وہ آج کل تو اس کی دکانیں عام ہیں، لوگ پیتے ہیں اور ہمیں تو اسے دیکھ کے ڈر لگتا ہے. وہ بعض دفعہ یہ بھی خبر سننے میں آتی ہے کہ وہ منہ میں پھٹ جاتا ہے چونکہ وہ الیکٹرک ہوتا ہے، لیکن لوگ بڑے شوق سے اس کا استعمال کرتے ہیں. ہمارے کئی دوست بڑے شوق سے وہ پیتے ہیں. تو بتایا گیا جی وہ کیفے پہ بیٹھی تھیں، وہ یہ پی رہی تھیں، یہ ساری انجوائے کر رہی تھیں. تو کسی ایک بات پہ تلخ کلامی ہو گئی جو عام طور پہ ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ بھی اسکولوں میں، یونیورسٹی میں. یہ تو ایک بچی نے پھر دھواں دھار دھلائی کر دی. یعنی اس بچی نے گالی نکال لی، جو بچی جس کو مارا تو اس بچی نے گالی نکالی اور بڑی سخت قسم کی گالی نکال لی عورتوں کے لیے جو استعمال ہوتی ہے، بد کردار عورتوں کے لیے. تو اس کے اوپر ایک لڑکی جو ذرا تھوڑی بہتر تھی اور اس نے نا اس کی پٹائی کر دی. تو پٹائی کر دی تو اس نے کچھ اور باتیں پھیلا دیں مختلف، اور مختلف چیزیں ادھر ادھر شیئر کر دیں جس کے نتیجے میں سارا معاملہ ہوا. اب دوسری جو لڑکیاں جو مار رہی ہیں ان کے والدین کا بڑا زبردست موقف ان کا بھی آیا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اس بچی کی جو حرکتیں ہیں، کیونکہ اس کے باپ نے ہمارے ہی بچیوں پہ الزام لگایا تو ہم تو اس کی بچی کی تصویریں ہمارے پاس بڑی مختلف قسم کی تصویریں، تو اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو ہم میڈیا پہ وہ دے دیں گے. تو میں تو خیر اس بات پہ تھا. سب سے پہلے تو اس کی لاجک پہ جاتے ہیں کہ یعنی مجھے نہیں لگتا، ہمارے بھی کئی دوست ہیں سگریٹ پیتے ہیں اور یہ اس طرح کے یہ بھی استعمال کرتے ہیں وہ.
تو دوست آپس میں ایک دوسرے کو اصرار بھی کرتے ہیں کہ تم بھی پی لو یار، کیا ہے، بعض دفعہ پی بھی لیتے ہیں، لیکن مار کٹائی پہ نہیں آتی یہ بات. یعنی اسکول میں اگر آپ کو، یعنی میں آپ کو کسی کو کہہ رہا ہوں کہ تم سگریٹ پی لو کالج میں، اسکول میں، تو وہ نہ پیے تو میں اس کو مارنا نہیں شروع کر دوں گا، یہ تو بات نہیں ہے. یعنی اسی لاجک سمجھ نہیں آتی. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ یار یہ ڈیفینس کے اسکولوں میں آخر کیا ہوتا ہے. یعنی اگر وہاں پہ کیفے پہ بھی بیٹھ کے یہ لوگ پی رہے تھے تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ ذاتی فعل ہے، لیکن تعلیمی اداروں میں کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ مجھے تو جنہوں نے یہ موقع بتایا، یعنی دونوں فریقین نے اس بات کی تو تصدیق کی ہے کہ بات یہ جو ویپ ہے اس تک تو تھی. تو میں معذرت چاہتا ہوں یہ میں بار بار غلط کہہ رہا ہوں، تو اس تک تو تھی، اس کی تصدیق تو کی ہے دونوں طرف نے. یعنی یہاں تک تو بات ثابت ہوئی کہ ڈیفینس کے جو، میں سارے اسکولوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن اسکول کی ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ وہاں پہ کیا کھلے عام یہ نشہ چلتا ہے، اور وہاں پہ اتنی آزادی ہے، اور پھر وہاں پہ اس طرح مارا جا رہا ہے. اور اسکولوں میں یہ واقعات ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں، دوستوں میں بھی ہو جاتے ہیں. لیکن سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. پھر اس کے بعد بچیوں کی تصویریں ہیں، بچیاں ایک دوسرے کی دوست ہیں، ان کے پاس ایک دوسرے کی تصویریں ہیں. اگر یہ خطرناک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس لڑکی جس کو مار پڑی ہے بہت غلط ہوا ہے، مذمت اس کی، اگر اس کے والد صاحب اسی طرح یہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے جو دوسرے لوگ ہیں، والدین، وہ ہرٹ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی قانون اپنا راستہ لے. اگر یہ ہماری بچی کی اس طرح سے کرتا رہے گا، اس کی عزت پہ سوال اٹھائے گا، اس کی توقیر خراب ہوگی، تو پھر ہم بھی اس کی بچی کی جو ہمارے پاس تصویریں ہیں، وہ کچھ تصویریں نازیبا تو نہیں میں کہوں گا، لیکن آپ کی دوستوں میں تصویریں کچھ ہوتی ہیں آپ کے پاس، آپ نے کپڑے شارٹ پہنے ہوتے ہیں، آپ مختلف طرح سے لیٹے کھڑے بیٹھے ہوتے ہیں، تو عام ہے. اور اس میں کوئی تصویر بھی بنا لیتا ہے مذاق میں یا یادگاری میں، جو بھی ہے. تو یہ سلسلہ بڑا خطرناک ہو جائے گا آگے. اگر مجھے بڑا خطرناک ہوتا نظر آ رہا ہے اگر یہ سلسلہ اب یہاں پہ نہ رکا. یہ بھی بات پتہ چلی کہ دونوں میں صلح صفائی ہو گئی ہے، یہ بات پہ اکتفا ہوا ہے کہ بھائی ہم دونوں ایک دوسرے کی بچیوں کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کریں گے. کیونکہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جو ان بچیوں نے یہ کام کیا بھی ہے ان کی بھی شکلیں دکھانا، ان کو بھی وائرل کرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ ٹراما میں چلی جاتی بات، جس کے ساتھ یہ ہوا اس کے ساتھ بھی، اور جنہوں نے یہ کیا، بہرحال کوئی اتنی بڑی سنگین غلطی نہیں ہے، ہوا تو یہ بہت برا واقعہ، لیکن چاروں بچیوں کا مستقبل اسی ایک چیز کے اوپر ٹکا ہوا ہے. آئندہ وہ کس اسکول میں جائیں گی، پہچانی جائیں گی، خاندانوں میں پہچانی جائیں گی، کل کو ان کی شادیاں ہونی ہیں. یہ بہت زیادہ مسائل ہیں. تو درخواست یہی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں پہ رکیں اور قانون اپنا راستہ لے. قانون اگر اس پہ کوئی سزا دیتا ہے تو بالکل بننی چاہیے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ بچیاں جو میر زادی ہیں، رئیس زادی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ انصاف نہیں مل رہا اس بچی کو، تو میں آپ کو بتا دوں یہ چاروں جو ہیں یہ ساروں کا بڑے بڑے خاندانوں کے ساتھ تعلق ہے. سب کے جو جاننے والے ہیں وہ آپ کی میری طرح، ہماری طرح کوئی مڈل کلاس یہ نہیں ہے، کوئی غریب لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے اچھے خاصے خاندانوں کی ہیں. ہر ایک بچی کا جس کے ساتھ، جن کے بھی کسی بندے نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، وہ بھی اچھے خاصے لوگ ہیں، یعنی پاورفل لوگ ہیں اس سوسائٹی کے. تو اس میں کوئی مظلوم نہیں ہے، یعنی پاورفل ہی آپس میں گتھم گتھا ہے. لیکن اللہ کرے کہ یہ سب معاملہ ختم ہو اور یہ ویڈیو جو وائرل اور پھر تصویروں والا معاملہ آگے نہ بڑھے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اسکول انتظامیہ کو اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر پرائیویٹ اداروں میں، مدارس میں اگر یہ حرکت ہوئی ہوتی تو ہم پورا ٹرینڈز بن چکے ہوتے، چیزیں چینج ہو چکی ہوتی، انتظامیہ مدرسہ بند ہو گیا ہوتا. تو آخر ایک پرائیویٹ اسکول میں جب یہ ہوا ہے تو اسکول کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے، اسکول کی مینجمنٹ نے کیا کیا ہے، کیا ہوا؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب ملنے چاہیے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کے ساتھ دیجیے اللہ نگہبان.